سود ایک عظیم گناہ اور ایک سنگین معاشرتی جرم ہے۔ اس کی سنگینی کا اس امر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن و سنت میں کسی بھی گناہ یا کسی بھی جرم کی سنگینی کے حوالے سے اتنی شدت کے ساتھ وعید نہیں آئی کہ جتنی کہ ربا یا کہ سود کے حوالے سے آئی ہے۔ اس کی سنگینی کا اندازہ ہم اس امر سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے غیر مسلموں کے ساتھ جو معاہدے کیے یہود اور نصارہ کے ساتھ، ان میں یہ بات واضح طور پر لکھ دی گئی تھی کہ یہود اور نصارہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، دینی شعائر پہ عمل کر سکتے ہیں، جس چیز کو ان کے مذہب میں جائز اور حلال قرار دیا گیا ہے اسے وہ کھا سکتے ہیں، اس کا وہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ شراب، خنزیر یا کہ اس طرح کی باقی چیزیں۔ اور اس حوالے سے اسلامی ریاست اس میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی، لیکن اس میں یہ بات بھی لکھ دی گئی تھی کہ اگر یہود و نصارہ نے کسی مرحلے پر سرزمین حجاز پہ سود کا کاروبار کیا، اس کا لین دین کیا، تو وہ شہریت کے حق سے محروم ہو جائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی چیزیں تو وہ کر سکتے ہیں جو کہ ان کے مذہب کے مطابق جائز اور حلال ہیں، لیکن وہ سودی کاروبار سرزمین حجاز پہ نہیں کر سکتے۔ یہ سارے معاہدوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے دور تک یہ سارے معاہدے اس کا یہ ایک لازمی حصہ ہوا کرتا تھا۔ ربا کیا ہے؟ ربا کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اینی پری فکسڈ اور پری ڈیٹرمنڈ انکریز آف کیپٹل ان اے لون اور ڈیٹ ٹرانزیکشن وچ از وداؤٹ اینی کنسیڈریشن، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ قرض کی اصل رقم پہ یا کہ اصل زر پہ کوئی بھی ایسا مشروط اضافہ کہ جس کے بدلے میں یا کہ جس کے مقابلے میں کوئی چیز کریڈیٹر نے نہ دی ہو۔ اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر اے بی کو 1000 روپے دیتا ہے قرض کے طور پر، اور معاہدے کے اندر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ 500 روپے اضافے کے ساتھ 1 سال کے بعد یہ رقم واپس کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو انکریز ہے، انکریز آف 500 روپیز، اٹ از اے پارٹ آف کانٹریکچل اوبلیگیشن کہ وچ ہی ہیز ٹو پے ایز اے پارٹ آف کانٹریکٹ، اور یہ پری اسٹیپولیٹڈ ہے، پری ڈیٹرمنڈ ہے، پہلے سے آپ نے جو فکس کیا ہے۔ تو اگر کوئی بھی ایسا اضافہ کہ جو کہ پری فکس ہے، پری ڈیٹرمنڈ ہے، تو وہ ربا ہے، وہ مدت کے مقابلے میں ہے۔ اور یہ جو آخری بات اس میں کہی گئی ہے کہ وچ از وداؤٹ اینی کنسیڈریشن، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بدلے میں یا کہ اس کے عوض میں کریڈیٹر نے کوئی چیز نہیں دی۔ اس کو ہم زیادہ وضاحت کے ساتھ انگریڈینٹس میں اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ربا کے جو مختلف انگریڈینٹس ہیں ان میں پہلی چیز ہے انکریز اوور اینڈ اباؤ دی پرنسپل اماؤنٹ آف لون اور ڈیٹ، کہ یہاں پہ جو اصل زر ہے اس میں ایک اضافہ ہوتا ہے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 روپے پہ آپ 500 روپے کا اضافہ لے رہے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انکریز ہے اٹ ٹیکس پلیس اور اکرز ان اے لون اور ڈیٹ ٹرانزیکشن۔ یہ اس وجہ سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر تجارت کے اندر آپ کی جو لاگت ہے اس پہ جو آپ اضافہ لے رہے ہیں وہ ربا نہیں ہے، لہٰذا ربا وہ ہوگا جو کہ قرض کے معاہدے میں اگر آپ کوئی اضافہ لے رہے ہیں، لین دین میں یا تجارت میں یا کسی چیز کی جو اصل لاگت ہے یا کہ جو قیمت خرید ہے اس پہ جو اضافہ ہے وہ منافع ہے، وہ پروفٹ ہے، دیٹ از ناٹ ربا۔ جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انکریز ہے اٹ از پری فکسڈ، کہ اس کا جو تعین ہے وہ معاہدے کے وقت ہی کیا جاتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص اگر کسی کو 1000 روپے لینڈ کر رہا ہے اور جو ڈیٹر ہے یا جو مقروض ہے بارور، وہ سال کے بعد وہ اپنی طرف سے والنٹریلی
کوئی 500 روپے یا 600 روپے کا جو اضافہ دیتا ہے تو اس کو ہم پری فکس نہیں کہہ سکتے. پری فکس سے مراد یہ ہے کہ اٹ شوڈ ہیو بین فکسڈ اور ڈیٹرمنڈ ایٹ دی ٹائم آف میکنگ کانٹریکٹ. اور جو لاسز کا انگریڈینٹ ہے وہ یہ ہے کہ وداؤٹ اینی کاؤنٹر ویلیو، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 1000 روپے پہ 500 روپے کا اضافہ لے رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ میں کریڈیٹر نے کچھ بھی نہیں دیا، نہ اس کی رقم ہے، نہ اس کی جو لیبر ہے یا اس کا جو ورک ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے کمایا، اور نہ اس نے کوئی لائبلٹی اور رسک لیا ہے. تو اگر آپ بغیر رسک، بغیر لائبلٹی، بغیر کسی محنت کے اگر آپ کے 500 روپے کما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سود ہے. لائبلٹی اور رسک یہ بہت ضروری ہے. ٹریڈ میں آپ ایک لائبلٹی اور رسک لے رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو سودی قرض ہے اس کے اندر آپ کسی قسم کا کوئی رسک یا کہ لائبلٹی نہیں لے رہے ہوتے. اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ربا قرض کی اصل زر پہ ایک بشروط اضافہ ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی عوض نہ ہو.